بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی صاحب، ملازمہ اور گھڑی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس سنت کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت موجود تھا، اور اگر میں یہ ثبوت متعلقہ محکمے کو پیش کر دیتا تو سنت کے خلاف فراڈ کیس بے حد مضبوط ہو جاتا، اور عین ممکن تھا کہ وہ 5000 کی گھڑی اسے 5-6 برس کے لیے جیل بھیج دیتی۔ اگلے روز میں تھانے میں سنت سنگھ سے پوچھ گچھ میں مصروف تھا کہ سنتری نے ایک ملاقاتی کی اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً سنت کی بیوی کملا کا خیال آیا۔ میں نے سمجھا وہ کسی ضمانتی کو لے کر آئی ہے، مگر میرے پوچھنے پر سنتری نے بتایا کہ عورت اکیلی ہے۔ میں الجھن کا شکار دوسرے کمرے میں پہنچا تو کملا اپنے لمبے بال پشت پر پھیلائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ سادہ سی ساڑی میں وہ کسی ہندی فلم کی ہیروئن نظر آ رہی تھی۔ اسے تنہا دیکھ کر میرے ذہن میں اندیشہ جاگا کہ کہیں وہ مجھے کوئی غلط راستہ تو دکھانا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ کسی مرد ضمانتی کا نہ ہونا غیر معمولی امر تھا۔ بہرحال میں اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا، اسے چائے کی پیشکش کی جو اس نے بڑی شائستگی سے رد کر دی۔ میں نے کہا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بولی، وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، فی الحال وہ تھانے میں ہیں، میں تیزی سے تفتیش کر رہا ہوں، 1 دن میں بات کھل جائے گی۔ کہنے لگی، آپ نے ان کا کتنا ریمانڈ لیا ہے؟ میں نے کہا، 7 روز کا، ضرورت پڑی تو مزید بھی لیا جا سکتا ہے۔ اپنے پرس سے اس نے کچھ دوائیاں نکالیں اور گلو گیر آواز میں بولی، یہ ان تک پہنچا دیجئے، انہیں دمے کی تکلیف ہے اور سردی میں وہ باقاعدگی سے دوائی کھاتے ہیں۔ میں نے بے دلی سے دوائی رکھ لی۔ دوائی پہنچا کر اس نے بالواسطہ مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میں سنت سنگھ پر سختی نہ کروں کیونکہ وہ مریض ہے۔ وہ شکل و صورت سے تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی لگتی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا وہ ابھی تک شوہر کے لیے کسی ضمانتی کا انتظام کیوں نہیں کر سکی۔ کملا نے رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، انسپیکٹر صاحب، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رومال آنکھوں پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں سمجھا کہ اب وہ اس کے لیے رحم کی التجائیں کرے گی، مگر وہ آنسو پونچھ کر ٹھوس لہجے میں بولی، انسپیکٹر صاحب، میں شک کی آگ میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے شوہر کا دامن ہر غلاظت سے پاک دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر آج تک مجھے اس بات کا یقین دلاتا رہا ہے کہ اس کے خلاف بدعنوانی کا جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، اور میں صدقے دل سے اس کی بات پر یقین کرتی رہی ہوں۔ مجھے یہ بھروسہ اور مان رہا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، مگر اب اس گھڑی نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیشہ حلال کی روزی کمائی ہے تو یہ گھڑی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کی پوری تحقیق کریں۔ میں گرو سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ میرا شوہر نردوش ثابت ہو اور میری زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ کملا کے جذبات نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے کہا، بی بی، تم سکون سے گھر جاؤ، میں عام پولیس والوں سے ذرا مختلف شخص ہوں، گالی گلوچ اور مار پٹائی سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہارا شوہر اگر مجرم ہے تو اس کی سزا کورٹ سے شروع ہوگی، تھانے سے نہیں۔ وہ مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس دوران میرے بلاوے پر اس تھانے کا انسپیکٹر بھی پہنچ چکا تھا جہاں 1.5 سال پہلے سنت سنگھ کے خلاف چوری کا پرچہ درج ہوا تھا۔ ہم دونوں نے حوالات میں سنت سنگھ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ 5-6 دن میں حالات کیا سے کیا ہو گئے۔ سنت سنگھ کو اس تھانے میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کے خلاف چوری کا پرچہ کٹا تھا۔ وہاں کے انسپیکٹر نے، جو کہ ایک سخت گیر انسپیکٹر تھا، ہر حربہ آزمایا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ قیمتی گھڑی اس کے پاس کہاں سے آئی۔ یہاں تک کہ تشدد کے سبب اس کا پرانا مرض عود کر آیا اور اسے مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ 5000 کی رقم کچھ معمولی نہیں تھی،
اور اب صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سنت سنگھ چوری کی سزا پائے گا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس کی اونچ نیچ پر غور کر رہا تھا کہ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ عین ممکن تھا کہ یہ گھڑی واقعی سنت سنگھ کو تحفے میں ملی ہو، لیکن دوست کے بجائے کسی سہیلی نے دی ہو، اس لیے سنت سنگھ اس دوست کا نام بتانے سے انکار کر رہا ہو۔ اسی سبب اس نے اپنی بیوی کو گھڑی کی اصل قیمت نہ بتائی ہو۔ یہ خیال میرے ذہن میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی وجہ کملا تھی۔ اس جیسی خوبصورت عورت کی موجودگی میں شوہر نامدار ادھر ادھر منہ مارنے کا کم ہی سوچتا ہے۔ بہرحال مردوں سے بعید کچھ نہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سنت سنگھ کی شادی سے پہلے کا کوئی چکر ہو۔ میں نے فوراً سوچا کہ اس آئیڈیا سے اس سکھ انسپیکٹر کو آگاہ کرنا چاہیے جو سنت سنگھ کا کیس ڈیل کر رہا ہے، مگر پھر دل نہیں مانا۔ اس اجڑ انسپیکٹر سے مار پٹائی کے علاوہ اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے آواز دے کر اپنے مخبر بلال شاہ کو بلایا۔ وہ باہر دھوپ میں بیٹھا مفت کے گنے اپنے منہ کے بیلنے میں سے گزار رہا تھا۔ میرے بلاوے پر اندر آیا تو گنے کا چھلکا ابھی تک اس کے منہ میں تھا اور مسواک کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا، بلال، اس روز تجھے اس عورت پر بڑا ترس آیا تھا نا جو ایس ڈی او سنت سنگھ کے لیے دوائیاں لے کر آئی تھی؟ بلال شاہ بولا، یہی تو اپنے ساتھ مصیبت ہے خان صاحب، اللہ کی بنائی ہوئی ہر خوبصورت چیز پر ترس آ جاتا ہے۔ ویسے یہ ایس ڈی او تو ویسے بھی بھلا مانس شخص ہے، میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھی اسے رشوت کا رستہ دکھاتے تھے، یہ نہیں مانا تو انہوں نے کیس ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو عدالت جان ہی لے گی۔ ہاں، اگر تو اس کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر سکتا ہے۔ وہ کیا؟ بلال شاہ نے اللہ کے بنائے ہوئے خوبصورت گنے کو دانتوں سے ادھیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ایسا کر سنت سنگھ کہ دفتر یا محلے سے اس کے کسی بے تکلف دوست کا کھوج لگا اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کر کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اس کے کسی لڑکی سے تعلقات تو نہیں رہے۔ کام دلچسپ تھا، اس لیے بلال شاہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ آخر ایک روز بلال شاہ دبلے پتلے سے ایک نوجوان کے ساتھ تھانے پہنچا۔ اس نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا، اس کا نام شوبھا سنگھ ہے، بحری جہاز میں ملازمت کرتا ہے، پرسوں ہی 2 ماہ کی چھٹی پر پہنچا ہے، سنت سنگھ کا گہرا دوست ہے۔ میں شوبھا سنگھ کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا، لہٰذا مزید سوالات کی ضرورت پیش نہ آئی۔ شوبھا سنگھ سنت سنگھ کی گرفتاری سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس کے متعلق خاصا پریشان تھا۔ سنت سنگھ والی گھڑی ابھی تک میری تحویل میں ہی تھی۔ میں نے شوبھا کو گھڑی دکھائی تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے کہا کہ اس نے سنت سنگھ کو آخری بار 1.5 سال قبل دیکھا تھا اور اس وقت سنت سنگھ کے پاس یہ گھڑی نہیں تھی۔ میں نے شوبھا سنگھ سے سنت کی رومانی زندگی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ وہ پہلے تو چھپاتا رہا، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ میں سنت کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں تو اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ اس کے مطابق شادی سے پہلے سنت کے 2-3 لڑکیوں سے مراسم رہے تھے، لیکن ان میں تنوجا نامی ایک سکھ لڑکی سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ یہ بتا کر شوبھا سنگھ نے مجھے حیران کر دیا کہ تنوجا کا تعلق امرتسر کے 5 امیر ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانے سے تھا۔ وہ لکھپتی کارخانے دار کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ سیٹھ پھول سنگھ عرف پٹیالے والا شراب اور کیمیکل کے کئی کارخانوں کا مالک تھا۔ اس کی بیٹی سے سنت سنگھ کے تعلق کا سن کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ملنے والی ہیں۔ میں نے شوبھا سنگھ کو رازداری کا پابند کر کے رخصت کر دیا اور ضروری تیاری کے بعد سیٹھ پٹیالے والا کی طرف روانہ ہوا۔ سیٹھ کی شاندار کوٹھی شہر کے مضافات میں واقع تھی۔ یہ اس کی اپنی زمینیں تھیں اور بڑی سڑک سے رہائش گاہ تک سیٹھ نے اپنے خرچ پر پختہ سڑک بنوا رکھی تھی۔ میں موٹر سائیکل سے اتر کر کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو اندر بے حد خوبصورت لان میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ٹینس کھیلنے میں مصروف تھے۔ دونوں نے تنگ نکریں پہن رکھی تھیں۔ لڑکے نے نیلے رنگ کی پگڑی اور لڑکی نے گلابی رنگ کا کاربن باندھ رکھا تھا۔
سفید وردی اور ترے دار پگڑی والا ایک ملازم نیٹ کے پاس مؤدب کھڑا تھا۔ میں سادہ لباس میں پہنچا تھا، اس لیے کوٹھی کے لہیم شہیم چوکیدار نے مجھے کڑی نظروں سے گھورا۔ میں نے سیٹھ کا پوچھا تو چوکیدار نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی صاحبزادی مس تنوجہ سے ملنا چاہوں گا۔ چوکیدار نے ایک بار پھر مجھے نظروں سے گھورا، پھر لڑکی کے پاس جا کر کچھ کہا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے کھیل روک دیا، میری طرف دیکھا، پہچاننے میں ناکام ہوئی تو برا سا منہ بنا کر کچھ بڑبڑائی، اور چوکیدار تیز قدموں سے میری طرف لوٹ آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کس کام سے ملنا ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں ایک ساتھ 2 سوالات پوچھے۔ میرا ذہن شرارت پر آمادہ ہوا۔ میں نے کاغذ کے ایک پرزے پر سنت سنگھ کے الفاظ لکھ کر بھیج دیا۔ اس دفعہ نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ چوکیدار کا دیا ہوا پرزہ دیکھتے ہی لڑکی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے اپنے پارٹنر سے کچھ کہا، وہ سستانے کے لیے رنگین چھتری کے نیچے جا بیٹھا۔ لڑکی جو تنوجہ تھی مضطربانہ چال چلتی گیٹ پر پہنچی۔ جوبن اس پر ٹوٹ کر برس رہا تھا، گردن اور چہرہ پسینے سے شرابور تھے۔ کچھ دیر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر پر اندیش آواز میں بولی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں پولیس انسپکٹر ہوں، بہت سنگین معاملہ ہے، کچھ وقت چاہتا ہوں۔ اس کے نازک ہونٹ لرزنے لگے، گھوم کر لان کی طرف دیکھا، پھر بولی، اس وقت میرے شوہر ساتھ ہیں، کل 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان آنا۔ میں چوکیدار سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں روکے گا نہیں۔ میں شکریہ ادا کر کے واپس موٹر سائیکل کی طرف لوٹ آیا۔ اگلے دن ٹھیک 12 بجے میں کوٹھی کے وسیع ڈرائنگ روم میں تنوجہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ گیراج خالی تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تنوجہ کے شوہر کے علاوہ اس کا باپ بھی گھر میں موجود نہیں۔ وہ گھڑی جو میں ساتھ لایا تھا سامنے شیشے کی تپائی پر پڑی تھی، اور تنوجہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ آخر وہ لرزاں آواز میں بولی، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ سنت سنگھ سے، وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ کیا ہوا اسے؟ تنوجہ تڑپ کر بولی۔ میں نے گھڑی برآمد ہونے سے لے کر سنت کے گرفتار ہونے تک تمام واقعات اسے سنا دیے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سب کچھ سنتی رہی، یہ جان کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اسے بدنامی سے بچانے کے لیے سنت نے پولیس کا بے پناہ تشدد برداشت کیا ہے اور اپنا پورا کیریئر داؤ پر لگا رکھا ہے، اور اگر وہ واقعی حوصلہ ہار کر تنوجہ کا نام زبان پر لے آتا تو سیٹھ پھول سنگھ کی بدنامی دور دور تک پھیل جاتی۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے روتے اٹھی اور ایک الماری سے نوٹوں کی گڈی نکال لائی، میرے سامنے رکھ کر بولی، انسپکٹر یہ سب کچھ رکھ لو، اور جیسے بھی ہو سنتو کو اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ بے قصور ہے، نردوش ہے، یہ گھڑی میں نے ہی اسے گفٹ کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا میری زندگی کا یہ پہلا اور آخری تحفہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ میں نے نوٹ سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا، برائے مہربانی آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں، اور مجھ سے کوئی تعاون چاہتی ہیں تو بس اتنا کرم کریں کہ تمام حالات سے مجھے تفصیلی آگاہ کر دیں۔ میرے روکھے اور تحکمانہ لہجے کا برا منائے بغیر تنوجہ مجھے اپنی رودات سنانے لگی۔ تفصیل کے لیے تو کئی صفحے درکار ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کالج کے زمانے سے تنوجہ سنت سنگھ سے پیار کرتی تھی، مگر ظالم سماج ان کے راستے میں آیا اور آخر دونوں کو اپنی راہیں جدا کرنا پڑیں۔ جدائی کا سفر شروع کرنے سے پہلے تنوجہ نے اپنے محبوب کو پہلا اور آخری تحفہ دیا تھا۔ اس کے انمول محبوب کی طرح یہ گھڑی بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ بعد ازاں سنت کی شادی ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد تنوجہ کی بھی۔ اب وہ ایک دوسرے کو صرف اپنی نیک تمناؤں میں یاد رکھے ہوئے تھے۔ تنوجہ نے اپنے رومانس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک اور اہم انکشاف کیا۔ غالباً وہ خاصی جذباتی ہو گئی تھی، اور جذبات کی رو میں اس نے مجھے بتایا کہ اسے شک ہے کہ سنت پر بننے والے کیس میں اس کے پتا کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ کیس نہ بنتا تو عین ممکن تھا کہ وہ دونوں اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو جاتے۔ سنت پر کیس بننے کی وجہ سے وہ باپ کے سامنے لاجواب ہو گئی اور اس کی منگنی ایک اور جگہ کر دی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں تنوجہ کو مزید کوریدنا چاہا، مگر اچانک وہ دوبارہ اپنے خول میں چھپ گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ روانی میں مجھے ضرورت سے زیادہ بتا گئی ہے۔ کچھ بھی تھا، آخر سیٹھ پھول سنگھ اس کا باپ تھا اور وہ اس کی برائی نہیں کر سکتی تھی۔
میں قریباً 1.5 گھنٹہ تنوجا کے پاس بیٹھا رہا، آخر اس وعدے کے ساتھ واپس رخصت ہوا کہ سنت سنگھ کے لیے مجھ سے جو بھی بن سکا ضرور کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا اور بڑی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھڑی کا معمہ تو تقریباً حل ہو گیا تھا، مگر سنت سنگھ کو سزا سے بچانے کے لیے اور باعزت بری کرانے کے لیے ضروری تھا کہ محکمہ ٹیلی فون کے اصل چور کا سراغ لگایا جاتا اور ثابت کیا جاتا کہ سنت بے گناہ ہے۔ مگر یہ سر کھپائی کا کام تھا، اور چونکہ کیس میرے تھانے سے ٹرانسفر ہو چکا تھا، اس لیے میں یہ درد سر مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ متعلقہ انسپیکٹر کو اپنی حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کر دوں، اسے بتا دوں کہ یہ گھڑی دراصل سنت سنگھ کے پاس کیسے پہنچی تھی، اور یہ اشارہ بھی دے دوں کہ سنت کی محبوبہ یعنی تنوجا کے باپ کا اس معاملے میں ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اگر رازداری سے سیٹھ پھول سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو ممکن ہے اس گتھی کا سرا ہاتھ آ جائے۔ میں یہ طول طویل پروگرام بنا رہا تھا اور قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس گتھی کا سرا چند ہی لمحوں میں خود بخود میرے ہاتھ آنے والا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن بڑی سڑک پر پہنچا تو ایک سکوٹر سوار سیٹھ پھول عرف پٹیالہ والا کے گھر کی طرف مڑتا نظر آیا، کیونکہ یہ ذیلی سڑک صرف سیٹھ کی رہائش گاہ تک جاتی تھی، لہٰذا شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ شخص سیٹھ کے پاس ہی جا رہا ہے۔ جس چیز نے مجھے چونکا دیا وہ سکوٹر سوار کی جانی پہچانی صورت تھی۔ میں نے سکوٹر سوار کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ ایس ڈی او سنت سنگھ کا سابق اسسٹنٹ راجیو کمار تھا۔ میں نے صرف 2 روز پیشتر اسے عدالت میں دیکھا تھا۔ سنت سنگھ کیس کے سلسلے میں وہ استغاثہ کا گواہ تھا۔ وکیل صفائی نے اس پر کڑی جرح کی تھی، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا تھا کہ وقوعہ کے روز سنت سنگھ نے اسے زبردستی ایک غیر سرکاری اور غیر ضروری کام پر بھیج دیا تھا اور بعد ازاں اسٹور کیپر کے ساتھ مل کر تار غائب کر دی تھی۔ ایک لحاظ سے یہی شخص استغاثے کا سب سے مضبوط گواہ تھا، اور اس وقت میں اس مضبوط گواہ کو سیٹھ پھول سنگھ کے آستانے کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تنوجا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، ممکن ہے سنتو پر بننے والے کیس میں میرے پتا کا ہاتھ ہو۔ یہ الفاظ خود بخود اس کی زبان سے نکل گئے تھے، اور عجیب اتفاق تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان الفاظ کی صورت اپنے دونوں آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا۔ راجیو کمار کو دیکھنے اور پہچاننے کے ساتھ ہی میری موٹر سائیکل کے بریک چرچرائے اور میں رک گیا۔ اس اضطراری حرکت نے راجیو کو بھی چوکنا کر دیا، اور اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پہچان گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سکوٹر کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے موٹر سائیکل موڑی اور اس کے پیچھے ڈال دی۔ جو ہی اسے تعقب کا احساس ہوا وہ بوکھلا گیا۔ اس نے سکوٹر کو سڑک سے اتار کر ایک پگ ڈنڈی پر دوڑا دیا۔ شاید مجھے چکمہ دے کر پھر بڑی سڑک پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں اسے موقع دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ حتی الامکان رفتار سے میں بھی موٹر سائیکل کچے میں دوڑانے لگا۔ گرد و غبار کے بگولوں میں ایک زبردست دوڑ کے بعد آخر میں نے اسے جا لیا۔ اس کا سکوٹر پانی کے ایک کھال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل سے اتر کر اسے دبوچ لیا اور زبردست ٹھکائی شروع کر دی۔ دور کے کھیتوں سے 2-3 کسان بھی بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گئے۔ میں نے بطور انسپیکٹر اپنا تعارف کروایا اور انہیں کہا کہ وہ کسی تانگے ریڑے کا انتظام کریں تاکہ اس کمبخت کو تھانے پہنچایا جائے۔ تھانے پہنچ کر تھوڑی سی چترول کے بعد نازک مزاج راجیو نے سب کچھ بک دیا۔ اس نے بتایا کہ تار اس نے پگھلا کر کوئی 6,000 روپے میں بیچی تھی۔ سٹور کیپر اس چکر میں شامل نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک ڈپلیکیٹ یعنی متبادل چابی سے کام چلایا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے سیٹھ پٹیالہ والا کی ہدایت پر کیا تھا تاکہ سنت سنگھ کو اس کیس میں پھنسایا جا سکے۔ تانبے کی قیمت کے علاوہ سیٹھ نے اسے 2,000 روپیہ نقد انعام بھی دیا تھا، اور یہ ضمانت دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں تمام قانونی اخراجات پورے کرے گا۔ اب چونکہ سنت سنگھ کے پاس سے قیمتی گھڑی برآمد ہونے کے بعد کیس میں نئی جان پڑ گئی تھی، اس لیے وہ سیٹھ کے پاس جا رہا تھا تاکہ اسے صورتحال سے آگاہ کرے۔ سنت سنگھ کے لالچی ماتحت کے اقبالی بیان کے بعد اب سنت کے بے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے یہ تمام معلومات
بمائے اقبالی مجرم کے متعلقہ تھانے دار کے حوالے کر دیں اور اسے کہا کہ اب راجیو کو بچنا نہیں چاہیے۔ میں نے ایک دوسری ہدایت اسے یہ بھی کی کہ اس پورے معاملے سے گھڑی کا ذکر بالکل گول ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے 2 نو بیاہتا جوڑوں کی زندگیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سکھ انسپیکٹر، اس کا نام مجھے اب یاد نہیں، بہت خوش تھا کیونکہ اسے سب کچھ کیا کرایا مل گیا تھا۔ وہ سینہ پھلا کر کہہ سکتا تھا کہ میں میٹرک فیل سکھ ہوں تو کیا ہوا، دیکھو میں نے کتنا پیچیدہ کیس حل کر لیا ہے۔ جس روز میں نے اقبالی مجرم کو سکھ انسپیکٹر کے حوالے کیا، اسی روز میں صاحب کالونی میں سنت کی بیوی کملا کے پاس گیا۔ بنگلہ نما چھوٹی سی کوٹھی میں ویرانی اور تاریکی کا راج تھا۔ میں نے کال بیل دی تو کملا کی ساس ستے ہوئے چہرے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ میں نے کہا، میں سنت سنگھ کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کملا کی ساس بگڑ کر بولی، تھانے دار، پچھلی دفعہ آئے تھے تو میرے بیٹے کی خوشیاں برباد کر گئے، اب کیا چھیننے آئے ہو؟ میں نے کہا، ماں جی اب چھیننے نہیں، کچھ دینے آیا ہوں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ پولیس والے بھی کچھ دے سکتے ہیں۔ میں بڑھیا کو حوصلہ تسلی دے کر اندر داخل ہوا تو کمروں میں گہری ویرانی تھی۔ ملازمہ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سنت کی بیوی کہاں ہے؟ ملازمہ زینب نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دوپہر سے اندر بند ہیں اور رو رہی ہیں، آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ کیا کیا سوچا تھا بی بی جی نے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کوٹھی سجائیں گے، مہمان بلائیں گے، مگر ہوا کیا؟ میں نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ملازمہ زینب اٹھی اور ڈرے ڈرے انداز میں بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ تیسری چوتھی دستک پر دروازہ کھلا اور خوبصورت کملا کملائی ہوئی سی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا اٹیچی کیس تھا، ایک دوسرا اٹیچی کیس سامنے فرش پر پڑا تھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور ادھ کھلے دروازے سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً وہ میری طرف چلی آئی۔ میں نے کہا، شاید آپ والدین کے ہاں جا رہی ہیں؟ وہ حسب معمول شائستہ لہجے میں بولی، جی ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ رک نہیں سکتیں؟ جی کیا مطلب؟ وہ اس ذاتی سوال پر چونک کر بولی۔ میں نے کہا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سنت سنگھ بے گناہ ہے تو کیا آپ پھر بھی نہیں رکیں گی؟ اس کی نمناک آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی اور وہ کسی بچے کی طرح معصوم نظر آنے لگی۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، مسز سنت سنگھ، آپ کا شوہر بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، اب عدالت کو صرف رسمی کارروائی کرنا ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے اٹیچی کیس کا بوجھ اسے شدت سے محسوس ہونے لگا اور اس نے غیر ارادی طور پر اسے جھک کر فرش پر رکھ دیا۔ کیا آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے لرزاں آواز میں بولی۔ میں نے کہا، پورے یقین سے۔ آپ کو شادی کی سالگرہ پر میں نے یہ اطلاع تحفے میں دی ہے۔ اب یہ اٹیچی کیس کھولیے، سامان رکھیے، گھر کی بتیاں جلائیے اور چہروں پر رونق لے آئیے۔ مجھے یقین ہے اس پیشی پر سنت سنگھ بری ہو جائے گا۔ کملا مجھ سے تفصیلات پوچھنے لگی، میں چیدہ چیدہ باتیں بتانے لگا۔ گھر میں خوشی کی ایک غیر مرئی لہر دوڑنے لگی تھی۔ کملا کے ساتھ ساتھ اس کی ساس اور ملازمہ زینب کے چہرے بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے جاتے جاتے کملا سے کہا، مسز سنت سنگھ، اس خوشی میں اپنی ملازمہ کو بھی شریک رکھیے۔ یہ بیچاری 5,000 کی گھڑی 20 روپے میں فروخت کر کے پچھتا رہی ہوگی۔ اسے کم از کم عید کے لیے 2-3 جوڑے کپڑوں کے ضرور بنوا دیجیے۔ کملا نے چونک کر پوچھا، ہاں اس گھڑی کا کیا پتہ چلا؟ میں نے کہا، وہی جو آپ کے شوہر نے کہا تھا۔ سنت سنگھ کو وہ گھڑی اس کے دوست شوبھا سنگھ ہی نے دی تھی۔